BYC تنظیم نے بارو ملکی محلہ میں ایک شاندار دعوت افطار پارٹی کا انعقاد کیا، جس میں شامل ہوئے سبھی روزہ داروں نے ایک ساتھ مل کر ایک دسترخوان پر افطار کیا۔ BYC صرف ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں بلکہ BYC تنظیم سماجی فلاح و بہبود کے لیے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کام کرتی رہی ہے۔ BYC تنظیم کے دوارا وقت وقت پر ضرورت مندوں کو مدد بھی فراہم کرتی آ رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ BYC تنظیم کے صدر محمد دانش نے یہ آہوان بھی کیا ہے کہ اس سے سماج کے لوگ زیادہ سے زیادہ جڑیں تاکہ یہ تنظیم اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مدد فراہم کی جا سکے۔ ماشاءاللہ لڑکوں نے جو انتظام کیا افطار پارٹی کا بہت ہی اچھا انتظام کیا۔ اتنے کم عمر میں لڑکوں نے اپنے بوتے اتنا بڑھیا انتظام کیا، قابل تعریف ہے ماشاءاللہ۔ آپ یہاں سے وہاں تک دیکھ سکتے ہیں، جتنے 200-300 آدمی کا انتظام انہوں نے کیا، کافی اچھا انتظام تھا۔ کافی لوگ آئے بھی اور کافی خوش ہو کے لوگ گئے۔ یہاں پر افطار پارٹی ہوئی، ساتھ میں پھر باجماعت نماز ہوئی، اور اس سے ان بچوں سے اور اس سے زیادہ کیا امید کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی دانش صاحب ابھی صدر جو بتائیں آپ کو، زیادہ تر BYC گروپ کے بارے صدر صاحب بتا سکتے ہیں، اور ہم BYC انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہیں تو ہم پرنسپل انسٹیٹیوٹ کے بارے زیادہ بتا پائیں گے۔ اور مطلب کس طرح کی تعلیمیں دی جاتی ہیں؟ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد خاص کر کے یہ ہے کہ بیسک بنیاد دیا جائے، اور بیسک میں عربی اردو اور 1 سے 6 تک۔ دیکھا گیا کہ 9, 10, 8 اپر کلاس مڈل اسکول کے اوپر جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو خاص کر کے ہائی اسکول سے سکھاتا ہے کہ ہندی پڑھنے بھی نہیں آتا، اردو پڑھنے نہیں آتا، لکھنے۔ تو خاص کر کے یہ دینی بنیادی تعلیم کے لیے ہم لوگ یہ کیے ہیں۔ ہائی اسکول سے شکایت کس طرح ہے؟ مطلب اسکول کے اسٹوڈنٹ کے متعلق آ رہا ہے کہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے؟ جی بیسک، جیسے کہ کس کی کمزوری سمجھی جائے وہاں کے؟ 4 اس میں ایڈ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سنستھا، دوسرا ٹیچر، تیسرا پیرنٹس اور بچے خود۔ لیکن ہم خود سیٹیڈ پاس ہیں تو ہم کو جانکاری دیا گیا کہ اس میں سب سے زیادہ سنستھا کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ سنستھا اگر صحیح رہے گا تو بچے کو، اگر سنستھا ذمہ داری لے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، تو BYC انسٹیٹیوٹ یہ ذمہ داری لیتا ہے اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا بیسک بنیاد تیار کیا جاتا ہے۔ ایڈمیشن کب شروع ہوتا ہے؟ ایڈمیشن فروری مارچ میں شروع ہوتا ہے، اور ابھی رمضان کے بعد پھر سیکنڈ بیچ۔ اور BYC انسٹیٹیوٹ کھولنے کا ارادہ یہی تھا کہ ہر وارڈ میں شاخا کھولا جائے، اور اس میں لگ بھگ 40 سے 50 بچہ ایک شاخا میں رہے گا، اور اس میں ٹیچر ابھی 5 گو ہے، اور جب بھی اگلا شاخا کھلے گا اس میں 4 ٹیچر رہے گا، 2 گو عربی کے لیے اور 2 گو ہندی انگلش کے لیے۔ اور اس ہم لوگ ابھی پڑھا رہے ہیں 5 ٹیچر، ہم خود پرنسپل ابھی، اور آگے چل کے اس میں نگرانی رہے گا اگر نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ آگے کالج چل جائیں گے ہم تو۔ لیکن جو ایک کوچنگ کھولنے سے پہلے جو ایک اسٹرکچر بنایا گیا کہ یہی چیز پڑھانا ہے، بنیادی تعلیم یہ چیز ضروری ہے، مشورہ ہم لوگ طے کیے تھے کہ یہ چیز ضروری ہے۔ جیسے میتھ میں جوڑ گھٹا گنا بھاگ LCM HCF، یہاں سے 60-70 ٹاپک ہے، اسی پرکار اردو میں ہے حدیث کلمہ اور عربی اردو۔ تو انشاءاللہ شاخا کھولا جائے گا، اور ایڈمیشن عید بعد شروع ہوگا۔ یہ ایڈمیشن چارج نارمل لیا جاتا ہے اور چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اور 150 روپیہ فیس رہتا ہے۔ اور فیس لینے کا ارادہ یہ ہے کہ صرف ٹیچر کا پیسہ دیا جاتا ہے اس سے، اور انسٹیٹیوٹ میں بچ جاتا ہے تو مینٹین کیا جاتا ہے، ٹیبل کرسی اور میٹ بورڈ یہ سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لگ بھگ 4 مہینے سے یہ انسٹیٹیوٹ قائم ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت بہترین پڑھائی ہو رہی ہے، اور میں اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا ہوں، اردو کی عربی کی تعلیم دیتا ہوں۔ الحمدللہ بہت اچھے ٹیچر لوگ یہاں پر محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے گروپ کے جتنے بھی ممبر ہیں الحمدللہ بہت خیال کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ کام کرے اخلاص کی بنیاد پر، اور آپس میں اتفاق پیدا نہ ہو، اخلاص کی بنیاد پر سب ایک ہو کر مل جل کر کام کرے، اور اس BYC گروپ جو ہے بارو یوتھ کوریج گروپ، اس کو اور آگے بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مزید دینی اور دنیاوی ترقیات سے اس کو نوازے، اور پورے
باروں میں اس کو ایک دم بہتر طریقے سے اور اخلاقی بنیاد پر اس کو پورے باروں میں بہتر طریقے سے کامیابی کا راستہ دکھائیں۔ سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا سا تفصیل میں جانا پڑے گا، کیونکہ آج سے 4 سال پہلے ہم لوگوں نے ایک بارو یوتھ کورج کر کے ایک گروپ کھولا تھا، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک چل رہا، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کا کام لیتے رہے۔ یہ گروپ کا کام یہی تھا کہ اس وقت تو ہم لوگ بہت کم لوگ تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی 136 لوگ کے آس پاس ہیں۔ پر مہینہ ہر لوگ 100 روپیہ دیتے ہیں، جو کہ بیت المال بنا ہوا ہے، اس میں بیت المال میں پیسہ جمع ہوتا ہے۔ اس رقم سے اگر جو غریب ہے، جس کا نہ آگے ہے کوئی نہ پیچھے ہے، ویسے لوگوں کو ہم وہ پیسہ کا انتظام کرتے ہیں، چاہے وہ سامان سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، جہاں تک ہو سکتا ہے ہماری ٹیم وہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ دوسری چیز، اسی سے ایک ساکھ نکالے جو تھا بارو یوتھ کورج انسٹیٹیوٹ، کیونکہ ہم لوگوں نے جب مولانا لوگ سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ صرف اس طرح سے کام نہیں کیجیے، علمی سطح پہ بھی کام کیجیے آپ، جس کے کارن ہم لوگوں نے بارو یوتھ کورج BYC انسٹیٹیوٹ کا ادگھاٹن کیا اکتوبر کے مہینہ میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 4 مہینے کے آس پاس ہو رہا، اور یہ کافی اچھا چل رہا ہے۔ آپ لوگ دعا کیجیے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کام لیتے رہے اور چلتے رہے۔ اور یہ جہاں تک افطار کا بات ہے، تو ہم لوگوں نے آج سے 2 سال پہلے بھی کیا تھا، بیچ میں گیپ ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح سے پھر ہم لوگوں نے کام نہیں کیا تھا، تھوڑا کام میں سلو آ گیا تھا، سستی پن آ گیا تھا، لیکن پھر سے کام رفتار پکڑا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے ٹیم جو ہے گروپ کا، وہ ٹیم کی طرف سے اپنے ذاتی پیسہ سے، کوئی اس طرح کے پیسہ سے نہیں، اپنے ذاتی پیسہ سے، کیونکہ ہم نے ایک عالم کا بیان سنا تھا، بیان میں یہ تھا کہ افطار کرنا چاہیے، اگر آپ افطار نہیں کر سکتے ہیں تو افطار کروانا چاہیے، اور افطار کروانے سے آپ کا جو کرنے والے ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں اور گئے اور افطار کر لیں میرے ثواب میں کمی ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، آپ کا ثواب اتنا ہی ملے گا، اور افطار کروانے والے کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں کامیابی دے، اور ہمارے تمام ٹیم ممبر جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے آپس میں جوڑ کے رکھے رہیں، اور جہاں تک کسی سے کوئی ایسا بات ہو، میرا ایک بات اور ہم کہنا چاہتے ہیں، بارو یوتھ کورج سے کسی کو کسی طرح کی بھی بات ہو، وہ آ کے کھل کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پہ سامنے سے جب بات کی جائے، کیونکہ انسان کی پہلی ملاقات اس کی شکل و صورت سے ہوتی ہے، لیکن انسان کی دوسری ملاقات اس کے اخلاق سے ہوتی ہے، تو جب تک آپ اس کے ساتھ رہیے گا نہیں، جانیے گا نہیں، تب تک آپ اس کو نہیں جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا آدمی، وہ کیا چیز ہے۔ تو کسی چیز میں لگنے سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ ہم جب کوشش کریں گے، آپ یہاں آئیے، ہم میرے بارے میں جانیے ہم کیا ہے، اور ہم سے سوال کیجیے کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں، اور کہیں پہ کام میں اگر کوتاہی ہے تو آپ میرا سپورٹ کیجیے آپ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک ہو، آپ پورے باروں کو ایک کر کے رکھ دیں۔ اس سے 2 کام ہوگا، ایک لوگوں کی مدد بھی ہوگی، دوسرا چیز ہے کہ ہم نوجوان جب ایک ہو جائیں گے تو باروں ایک ہائی لیول پہ جائے گا انشاءاللہ۔ اس پہ انشاءاللہ ہم سب کامیاب کام کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مدد کس طرح لوگوں کو مدد فراہم کی جاتی ہے؟ مدد اس طرح کہ مان لیجیے کوئی یتیم ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے، تو اس طرح تک ہم لوگ پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ اب کچھ لوگ ایسے جو بیمار ہیں، ان کے دوا کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہے، تو ان کے تک پہنچتے ہیں۔ اور ایک چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا ہے یا کسی کا کوئی رشتہ دار خاندان ہے، تو ان سے دینی اعتبار سے بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ آپ کا حق زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں جنت موجود ہے، آپ اس پہ کام کیجئے، ہم لوگ تو بعد میں ہے کہ نہیں، اس چیز کے لیے ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے انشاءاللہ، آپ بھی سپورٹ کیجئے ہمارا، انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی دے اس چیز میں۔ انسٹیٹیوٹ کیا کیا پڑھائی ہو رہی ہے؟ ہندی، انگلش، میتھس، SST، اردو، اچھا، GK، کون سے کلاس میں تم ہو؟ 2 میں۔ 2 کے۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ محمد آصف۔ کیا کیا پڑھائی ہو رہی ہے؟ آل سبجیکٹ۔ کون سے کلاس کی تم ہو؟ 6۔ تم؟ کلاس 8۔ کیا پڑھائی ہو رہی ہے؟ آل سبجیکٹ۔ جیسے اچھا، کون سا سبجیکٹ زیادہ اچھی پڑھائی ہو رہی ہے؟ سبھی اچھی ہو رہی ہے۔